ہمیں بجائے ادھر ادھر دیکھنے کے ہمیں اپنے وسائل پر بھروسہ کرنا چاہیے, اپنی آرمی کو ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے اور اس کو ٹرسٹ دینا چاہیے. مودی جب سے آیا ہے تب سے بڑی فیشسٹ گورنمنٹ ہے ان کی, اور وہ اس طرح کی جو غلط پالیسیز اور اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ انٹرنیشنل فورم پہ ایسا کرنا پاسبل نہیں ہے. بس یہ ان کی گیدڑ بپکیاں ہیں. یہ صرف جو ہے نا کشمیر کی بات نہیں ہو رہی, یہ ساتھ میں جو ہے نا گلگت بلتستان کی بات بھی وہ کر رہے تھے کہ ہم اگر ہمیں آرڈرز مل جاتے ہیں تو ہم گلگت بلتستان اور ساتھ میں جو کشمیر ہے آزاد جموں کشمیر, اس کے لیے ہم کر سکتے ہیں. تو اگر ہم نے ریئیکشن اس ٹائم بھی دیا ہوتا تو مطلب ہمیں یہ دن نہ دیکھنا ہوتا. ہماری جو کنڈیشن ہے وہ اکنامکلی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہم دوسری جو ہے نا جو ہے فورسز کو یہاں پہ بلائیں اور ان کو اس حوالے سے پے کر سکیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان کو ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ ہماری آرمی کے پاس اتنی کیپیبلٹیز ہیں کہ وہ فلی جو ہے نا خود ہی اس چیز کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. نمستے, ست سری اکال, میں ہوں سنام. جب ناظرین ایک بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ ترکی اپنی پرائیویٹ آرمی بھیجنے والا ہے کشمیر میں, وہ کشمیر جو کہ پاکستان کا حصہ ہے جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں. اس معاملے کو لے کر ترکی اور پاکستان کی حکومت کے درمیان بڑے ہی ایڈوانس لیول پر بات چیت ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے انڈیا کی جانب سے کشمیر کو لے کر بہت ساری خبریں سامنے آ رہی ہیں. کبھی انڈیا کی آرمی کہتی ہے کہ پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے ہم اسے واپس لینے کو تیار ہیں, بس ہمیں بھارت کی حکومت کی جانب سے گرین سگنل چاہیے. اسی سارے معاملے پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کی عوام سے, تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ حسن عسکری. سر, کشمیر کو لے کر انڈیا کی جانب سے کافی دنوں سے کچھ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, کچھ بیان آ رہے ہیں. کچھ دن پہلے انڈیا کی آرمی نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے جسے ہم آزاد کشمیر بولتے ہیں وہ پاکستان سے لینے کو تیار ہیں, صرف انہیں انڈین گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے ایک آرڈر چاہیے. تو کیا کہیں گے انڈیا کی سٹیٹمنٹ پر, انڈین آرمی کی سٹیٹمنٹ پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کشمیر میں جو لوگ رہ رہے ہیں ہمیں ان کی رائے لینی چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, کہ وہ کیا انڈیا میں جانا چاہتے ہیں یا وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں. کیونکہ میری ایک دفعہ بات ہوئی تھی وہاں پہ کشمیریوں سے, تو انہوں نے کہا کہ یار سب سے پہلے تو آپ لوگ ہمارے اس جگہ سے باہر نکلیں, پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں کس جگہ پہ جانا ہے, ہمیں پاکستان کے ساتھ جانا ہے, ہمیں انڈیا کے ساتھ جانا ہے. تو میرا اس کے اندر مکس ویو ہے. میرے مطابق ہم لوگ جو کلیم کر رہے ہیں کہ یہ آزاد کشمیر ہے, ظاہر ہے ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ ہمارا ہے, وہ انڈیا والوں نے وہ اس کو کرتے ہیں. بٹ دونوں سائڈوں کے جو لوگ ہیں ان سے ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہیں وہ یہ تو نہیں چاہ رہے کہ ہمیں ایک علیحدہ ٹیریٹری مل جائے اور پھر ہم ایک سیپریٹلی اینٹی بنیں. تو یہ چیز ہے, ہم اپنا کلیم کریں, وہ اپنا ہماری طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ جاتی ہیں, ان کی طرف سے بھی جاتی ہیں. ظاہر ہے اب آزاد کشمیر چونکہ پاکستان کے پاس ہے تو ہمیں اس کی کیئر کرنی ہے. سر, جب سے انڈیا کی جانب سے اس طرح کے بیانات سامنے آئے ہیں تو پاکستان نے جو ہے وہ دوسرے ملکوں کی مدد لینا شروع کر دیا. پہلے چائنا سے مدد مانگی, پھر امریکہ کی طرف دیکھا, اب ترکی کی طرف سے پرائیویٹ آرمی منگوائی جا رہی ہے آزاد کشمیر میں تاکہ اس مسئلے سے نمٹا جا سکے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ ہاں, میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں اس سلسلے میں کہ ہم لوگ ماشاءاللہ سے, پاکستان ایک اٹامک پاور ہے اور اس کے اندر کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان کی آرمی اس ٹائم سب سے زبردست ہے, اور جو اس کی خفیہ انٹیلیجنس ہے وہ بھی بہت زبردست ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں بجائے ادھر ادھر دیکھنے کے ہمیں اپنے وسائل پر بھروسہ کرنا چاہیے, اپنی آرمی کو ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے اور اس کو ٹرسٹ دینا چاہیے. اور پھر ہمیں جو ہے نا ضرورت نہیں ہے کسی بھی آرمی کی. اور باقی یہ ہے کہ پاکستان کا جو بچہ ہے وہ بھی ایک آرمی کے طور پر ہی کام کرتا ہے, اگر واقعتاً لیگلی اگر ہم لوگوں نے اگر ہمارے ملک پہ کوئی مسئلہ ہے تو. سر, اگر ہم ترکی کی پرائیویٹ آرمی کی بات کریں جو کشمیر میں بلائی جا رہی ہے یا جو کشمیر میں آنے والی ہے, ڈیفینیٹلی وہ تو پیسے لے کر کام کرتے ہیں اور وہ بھاری رقم جو ہے اس کی وصول بھی کریں گے. آلریڈی پاکستان جو ہے وہ معاشی حالات پاکستان کے کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے. تو کیا اس صورتحال میں مناسب ہوگا کہ ہم کسی دوسرے ملک سے پرائیویٹ آرمی منگوائیں اپنے ایک آزاد کشمیر کو محفوظ بنانے کے لیے, اور مطلب جو حالات چل رہے ہیں کیا ہم وہ ان کی اماؤنٹ ادا کرنے کے قابل بھی ہیں؟ اچھا, اس کے لیے آنیسٹلی جو میرا ویو ہے وہ یہی ہے کہ ظاہر ہے ہم کیوں کریں. ایک تو ہماری اکنامیکل ہمیں بتایا جا رہا ہے, میڈیا میں آ رہا ہے, ہم دیوالیاں ہونے کی طرف جا رہے ہیں, تو ہم یہ کیوں کریں؟ ظاہر سی باتیں نہیں کرنا چاہیے.
دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی آرمی کو کچھ کو ٹرسٹ دینا چاہیے اور ہمیں اپنی جو ایجنسیز ہیں ان کو ان کے اوپر بھروسہ کریں اور میرا نہیں خیال ہے کہ ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنا چاہیے. ہمارے لیے بلکہ اس آرمی سے بھی بڑھ کے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمارا اس کے اوپر عقیدہ بھی ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے, پھر اس کے بعد ہمارے ریسورسز ہیں ان کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے. انڈیا کی جانب سے پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے اس کو لے کر بہت ساری سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی تھیں. ابھی کچھ دن پہلے انڈین آرمی نے کہا کہ وہ پاکستان سے کشمیر کو لینے کو تیار ہیں, صرف انہیں انڈین گورنمنٹ کی جانب سے آرڈر کی ضرورت ہے. کیا کہیں گے آپ اس سٹیٹمنٹ پر جو انڈیا کی جانب سے کشمیر کو لے کر آ رہی ہیں؟ بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مودی جب سے آیا ہے تب سے بڑی فیشسٹ گورنمنٹ ہے ان کی, اور وہ اس طرح کی جو غلط پالیسیز اور اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ ان میں کوئی صداقت ہے, کیونکہ انٹرنیشنل فورم پہ ایسا کرنا پاسبل نہیں ہے, میرا نہیں خیال. تو ہاں جی, بس یہ ان کی گیدڑ بپکیاں ہیں, سچ کوئی ایسٹ نہیں ہے ان مائی پوائنٹ آف ویو. جب سے اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں, پاکستان نے بھی ڈیفینیٹلی اس پر ایکشن لینا شروع کر دیا ہے. اب جو ایک سٹیپ پاکستان کی گورنمنٹ کی جانب سے لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ترکی سے پرائیویٹ آرمی منگوا رہی ہے کشمیر کے لیے. تو کیا کہیں گے آپ اس چیز پر, کیا ترکی سے پرائیویٹ آرمی منگوانا کشمیر کو محفوظ کرنے کے لیے ٹھیک اقدام ہے پاکستان کا؟ میرا نہیں خیال. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پہلے کافی اکنامک کرائسس میں ہے اس وقت, اور پاکستان کو اپنی اکانومی کی طرف دیکھنا چاہیے, اور اس طرح کی کوئی بھی میٹرز ہیں اس کے لیے سیکیورٹی کونسل اور یونائٹڈ نیشنز وغیرہ سے بات کرنی چاہیے, کیونکہ کوئی بھی ملک اس طرح بلا وجہ تو نہیں کر سکتا, اور ہیومن رائٹس کمیشن اور اس طرح کے فورم پہ ان کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو پاکستان کی جو اس وقت اکنامک کنڈیشن ہے, پاکستان پہلے ہی جو ان سا ہے بینک کرپسی کی طرف جا رہا ہے, تو پاکستان کو اس طرح کا کوئی اسپینڈنگ نہیں کرنی چاہیے اس کے اوپر. بالکل سر, آپ نے بالکل بہترین بات کی. میرا اگلا سوال بھی آپ سے یہی ہونے والا تھا کہ آپ کو پتا ہے جب ترکی سے پرائیویٹ آرمی اس طرح کسی کنٹری میں جاتی ہے کسی مشن پر, تو ڈیفینیٹلی وہ ان سے بھاری رقم وصول کرتی ہے, اور پاکستان اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ اس طرح کے کوئی معاملات جو ہے وہ بھی پاکستان دیکھ سکے یا کر سکے. جی بالکل, جی بالکل, جیسے میں نے آپ کو کہا اس وقت پوری دنیا میں ریسیشن چل رہا ہے, اور خاص طور پہ پاکستان کی تو اکانومی, ہم لوگوں کے لیے تو اپنی جو ان سے ہے لون کی انسٹالمنٹ پے کرنا مشکل ہے اس وقت, اور ڈسپائٹ ساری ایفرٹس پاکستان اس وقت بہت بری حالات میں ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, اور اس وقت ہماری کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی اسپینڈنگ اس طرح کے موقع پہ کر سکیں. سر, پہلے 75 سالوں سے ہم مقبوضہ کشمیر کو لے کر پریشان تھے کہ ہم نے اسے آزاد کروانا ہے. اب جو آزاد کشمیر ہے انڈیا اس حوالے سے بھی ایکشن میں آ رہا ہے, تو کیا لگتا ہے کہ یہ کشمیر ہمارے ہاتھ میں رہے گا یا پھر نکل جائے گا؟ دیکھیں, اس پہ قبضہ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یونائٹڈ نیشن اور باقی جیسے سیکورٹی کونسل وغیرہ پہ اگر ہم اس ایشو کو اٹھائیں تو وہ بہتر ایک فورم ہے انسٹیڈ کے وار کی طرف جانے کی بجائے. ہمیں جو ان سے ہے نا انٹرنیشنل فورم پہ ایز سچ ہماری, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نہ اکنامک کنڈیشن ہے, اور ہمیں یہ جو ان سے ہے نا سارا انٹرنیشنل فورم پہ بات کرنی چاہیے. ہمیں اس طرح کے کوئی ایکشن ابھی لینا نہیں چاہیے. سر, اللہ نہ کرے اگر انڈیا کی جانب سے کوئی ایسا اقدام کیا جاتا ہے یا پھر کوئی ایسا ایکشن ہوتا ہے, تو پاکستان اس ساری صورتحال سے کس طرح نمٹے گا؟ کیا ہم ترکی کی پرائیویٹ آرمی پر ہی جو ہے انحصار کریں گے, یا ہمارے پاس بھی کچھ وسائل ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے زور بازو پر ہونا چاہیے. پاکستان کی آرمی جس کو دنیا میں ٹاپ 5 آرمیز میں کہا جاتا ہے, ہمیں سب سے پہلے تو اس پہ رلائے, اور خاص طور پہ ان سرکمسٹانسز میں تو ہمیں اپنے آرمی کی طرف دیکھنا چاہیے انسٹیڈ کے کسی دوسرے ملک کی طرف دیکھیں. ہماری آرمی کو چاہیے کہ وہ اس طرح کا جو ان سا ہے کریں گے, اب انڈیا اس طرح کی بات بھی نہ سوچے, اور ہمارے جو ان سے پرائم منسٹرز اور ان کو پہلے ہی سے چاہیے کہ انٹرنیشنل فورم پہ ایسی بات کرنا شروع کر دے تاکہ وہ ان کو وارن کر سکے دنیا کو کہ اس طرح کا کوئی بھی ایکشن انڈیا نہ لے سکے. فرحان خان, پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے جسے ہم آزاد کشمیر بولتے ہیں, اس کو لے کر نا انڈیا کی جانب سے تقریباً 1 مہینے سے کچھ سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں. انڈین آرمی نے بھی ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ہم یہ آزاد کشمیر جو کہ پاکستان کے پاس ہے ہم وہ لینے کو تیار ہیں, بس ہمیں انڈین گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے آرڈر کی ضرورت ہے, جس پر پاکستان کی گورنمنٹ نے ایکشن لیا ہے, اور انہوں نے ترکی سے پرائیویٹ آرمی بلوا رہی ہے, اور جلد ہی ترکی اپنی پرائیویٹ آرمی کو بھیجنے والا ہے پاکستان میں آزاد کشمیر کے لیے. کیا کہیں گے آپ اس سارے معاملے پر؟ یہ انڈین آرمی یہ ایک وہ سو رہی ہے, ایک خواب میں ہے کہ مطلب ان کی موویز وغیرہ, ان کے سوشل میڈیا جو ہے نا
تو ان لوگوں نے جو ہے نا ان کو خراب کر کے رکھا ہے, ان کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر کے رکھا ہے. ان کو یہی لگتا ہے کہ صرف ہم ہی ہے, باقی ان کو کچھ بھی نہیں پتہ. اور یہ آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں, آزاد کشمیر کیا, آزاد کشمیر تک تو یہ کلوز تک نہیں آ سکتے ہیں. پاکستان آرمی ہے ہمارے پاس, ہماری مطلب عوام ہے. اگر ہماری گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی تو ایٹ لیسٹ ہمارے پاکستانی عوام میں مطلب اتنا ہے, گٹس ہیں ان میں کہ مطلب وہ کسی بھی حد تک ان کو ڈیل کر سکتے ہیں. پہلے ہم مقبوضہ کشمیر کو انڈیا سے آزاد کرانے کے چکر میں تھے, ہم اس کے لیے آواز بلند کرتے تھے, اور تو ہم نے 75 سالوں میں کچھ نہیں کیا. اب انڈیا جو ہے وہ آزاد کشمیر بھی ہم سے لینا چاہ رہا ہے. آواز بلند کیا ہے ابھی تک کسی نے بھی آزاد, یہ جو ڈسپیوٹڈ کشمیر ہے اس کے لیے ابھی تک کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی ہے. ہم صرف سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہے وہ ہے, ہم صرف ترانے لکھ رہے ہیں, ہم آگے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. ہم نے اگر ایکشن لیا ہوتا تو آج یہ جو انڈین ہے چیف, تو آج یہ نہیں کہتا کہ یار ہمیں مطلب یہ صرف جو ہے نا کشمیر کی بات نہیں ہو رہی, یہ ساتھ میں جو ہے نا گلگت بلتستان کی بات بھی وہ کر رہے تھے کہ ہم اگر ہمیں آرڈرز مل جاتے ہیں تو ہم گلگت بلتستان اور ساتھ میں جو کشمیر ہے آزاد جموں کشمیر, اس کے لیے ہم کر سکتے ہیں. تو اگر ہم نے ریئیکشن اس ٹائم بھی دیا ہوتا تو آج مطلب ہمیں یہ دن نہ دیکھنا ہوتا. ہم ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری پاک آرمی جو ہے وہ دنیا کی نمبر 1 آرمی ہے, پھر ہم ترکی کی پرائیویٹ آرمی کو کیوں بلا رہے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کی؟ میرے خیال سے نمبر 1 کہنا یا نمبر 2 کہنا یہ اٹس ناٹ امپورٹنٹ. آپ شو کتنا کرتے ہیں, آپ کرتے کتنا ہو, بولنے سے تو میں کچھ بھی بول سکتا ہوں, میں سب کچھ ہوں, لیکن میرے میں ہے نہیں, میں نہیں کرتا. میں کر بھی سکتا ہوں, اگر میں نہیں کرتا تو آئی ایم نتھنگ. یہ ویسے جو ہے نا اس چیز سے ہمیں خود کو نکالنا چاہیے کہ ہماری انٹیلیجنس نمبر 1 ہے, ہماری آرمی نمبر 1 ہے, ہوں گے نمبر 1 ہوں گے, لیکن ان کو تو کچھ شو بھی کرنا ہے. اگر ان لوگوں نے مطلب کیا ہوتا اس ٹائم, یہ جو 2-3 سالوں سے کشمیر پہ جو انڈین آرمی مطلب وہاں پہ بیٹھی ہیں, ان کو جو ہے نا گھروں میں بند کر کے رکھا ہے, نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر ہمارے آرمی نے, ہمارے انٹیلیجنس نے اس ٹائم کوئی رسپانس دیا ہوتا تو آج ہم اس چیز پہ یہاں پہ کھڑے ہو کے اس چیز پہ بات نہ کرتے کہ انڈیا والے یہ کہہ رہے ہیں, انڈیا والے وہ کہہ رہے ہیں. ہم نے ریئیکشن اصل میں نہیں دیا ہے. ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے, ہمارے آرمی نے, ہمارے انٹیلیجنس نے, کسی نے بھی, ایون ہمارے پرائم منسٹر نے بھی آج تک اس طرح سے کوئی بھی, میرے خیال میں عمران خان کے علاوہ کوئی کسی نے آج تک ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے جسے ہم یہ کہہ سکیں کہ کشمیر کے لیے ہم نے کوئی ایکشن لیا ہے یا اس کے لیے. ہم سارے مطلب بس ہو رہے ہیں, ہم بس دیکھ رہے ہیں بس صرف. سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ انڈیا کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جانتے بوجھتے دی جا رہی ہو تاکہ یہ دیکھا جائے کہ پاکستان اس کا کیا ریئیکشن دے گا یا پاکستان اس کے لیے کیا تیاری کرتا ہے. یہ ویسے نہیں دے سکتے ہیں وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس. اگر وہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ وہ پبلکلی دے سکتے ہیں نا تو ان کو پتہ ہے کہ مطلب ان کو لگ رہا ہوگا کہ یار ہمیں مطلب یہ ہم کر سکتے ہیں. ان کو ہمارے حالات کا پتہ ہوگا, ان کو ہمارے آرمی کا پتہ ہوگا, ان کو ہمارے فورسز کا پتہ ہوگا, تبھی وہ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں. ہماری آرمی جو بھی ہے, لیکن ہماری عوام جو ہے نا آزاد کشمیر کے ساتھ جو ہے نا, آزاد کشمیر ہو, گلگت ہو یا ڈسپیوٹڈ کشمیر, ان کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے جسے ہم آزاد کشمیر بولتے ہیں, اس کو لے کر انڈیا کی جانب سے بہت ساری اسٹیٹمنٹ اور بہت سارے بیانات سامنے آئے ہیں. ریسنٹلی انڈیا کی آرمی نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ اگر ہماری گورنمنٹ ہمیں آرڈر کرتی ہے تو ہم یہ کشمیر پاکستان سے لینے کو تیار ہیں, جس کے بعد پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے ہیں. تو اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ترکی سے پرائیویٹ آرمی منگوائی جا رہی ہے اس سارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے. کیا کہیں گے آپ اس سارے معاملے پر, اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں, فرسٹ آف آل یہ کہ جو ہماری آرمی ہے وہ بیسیکلی جو ہے نا ون آف دا اسٹرانگیسٹ آرمیز میں سے جو ہے نا ایک ہے. تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس حوالے سے کہ ہم کسی اور جو ہے نا کنٹری سے آرمی منگوائیں اپنے کنٹری کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اینڈ ہوپ فلی جو ہے نا یہ اسٹریٹجیز ہماری گورنمنٹ اور ہماری آرمی مل کے جو ہے نا یہ اچھا ڈیسیجن لے سکتی ہے کہ انہوں نے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. اور ہماری آرمی کے پاس خود کے پاس جو ہے نا اتنی کیپیبلٹیز ہیں کہ وہ جو ہے نا الحمدللہ انڈیا کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں ایزیلی. کشمیر کو لے کر آپ کیا کہیں گے کہ مطلب کشمیر کو ہم نے مذاق بنا لیا ہوا ہے, کبھی اسے انڈیا اپنی طرف کھینچتا ہے, کبھی پاکستان اپنی طرف کھینچتا ہے. پچھلے دنوں پہلے پاکستان جو ہے کشمیر کو اپنا 5واں صوبہ بنانے کو تیار تھا, اب جو ہے انڈیا اس پر جو ہے قبضہ کرنے کو تیار ہے. جی دیکھیں, بیسیکلی شروع سے ہی جس طرح جو ہے نا بات کی جا رہی ہے, کشمیر جو ہے یہ ایک ٹاپ 10 رہا ہے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں. اور جو ہے اس میں جس طرح سے جب سے جو ہے ڈویژن ہوئی ہے ہماری پاکستان انڈیا کی, تب سے اگر پریورٹی بیسس پہ دیکھا جائے, پاپولیشن کی بیسس پہ, تو وہاں پہ مسلم پاپولیشن زیادہ رہی ہے کشمیر کے اندر. تو اس ٹائم پہ جو ہے ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ جو بھی جو ہے ایسی اسٹیٹس ہیں جو کشمیر کی طرح ہیں
وہ اپنا جو ہے نا ایفیلیشن جس اسٹیٹ کے ساتھ چاہتی ہیں وہ کروا سکتی ہیں. اینڈ دیٹ ٹائم انہوں نے جو ہے ایز اے مسلم پاپولیشن جو ہے نا زیادہ تھی, اس وجہ سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ ہوپ فلی جو ہے نا اپنا کنڈکٹ کروانا چاہا, لیکن انڈیا نے اس ٹائم پہ جو ہے نا زبردستی اپنی فوج کشی وہاں پہ کر کے جو ہے نا وہاں پہ قبضہ کر لیا. تو یہ تو ان کے جو ہے نا حق خود ارادیت کے خلاف جو ہے نا انہوں نے کام کیا جا کے, تو ان کو ان کا رائٹ دینا چاہیے. اور ہوپ فلی جو ہے نا پاکستانی گورنمنٹ کو بھی اس حوالے سے جو ہے نا اپنا ایک پازیٹیو جو قدم ہے, پازیٹیو رول ہے, وہ جو ہے سر پچھلے 75 سالوں سے تو ہماری گورنمنٹ نے یا پاکستان کی عوام نے کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا سوائے ہمارے کشمیر ڈے منانے کے, یا ہم ٹویٹر پر فیس بک پر ان کے حوالے سے پوسٹ کر دیتے ہیں. اس کشمیر کو تو ہم آزاد کروا نہیں سکے, لیکن جو آزاد کشمیر ہے انڈیا وہ بھی پاکستان سے لینا چاہ رہا ہے. نہیں, ایسا تو جو ہے نا گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. ہوپ فلی ایسا ہوگا بھی نہیں, یہ تو جو ہے نا جسٹ کہی سنی باتیں ہیں. اور گورنمنٹ کو بھی جو ہے نا اس حوالے سے جو پازیٹیو رول ہے وہ آلریڈی پلے کر رہا ہے, لیکن کچھ جو ہے نا ڈیپلی مزید جو ہے نا ان کو کوشش کرنی چاہیے, وہ آپس میں انڈیا کے ساتھ مذاکرات سے ہونا جو ہے نا اس معاملے کو جو ہے نا سالو کیا جا سکے. سر آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اگر مذاکرات سے حل ہونا ہوتا تو کب کا حل ہو چکا تھا؟ 75 سال سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو جنگ ہے وہ کشمیر کو لے کر ہی چل رہی ہے, جو کہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہی. دیکھیں, جو مین چیز ہے نا وہ ہے کہ جو ہے نا پیس کو کنٹینیو رکھنا. تو یہ ایک اسٹیٹ کی جو ایک چیز ہے کہ فائٹ کر سکتے ہو, ہوپ فلی جو ہے نا کسی کا بھی نقصان ہو سکتا ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن مین چیز ہے کہ ایسے پلیٹ فارم پہ ہمیں اکٹھا ہو کے بیٹھنا چاہیے اور جو ہے نا سیریسلی اس حوالے سے جو ہے نا سوچنا چاہیے. تو اس میں جو ہے ہم ان کو یا دعوت دیں یا وہ ہمیں دعوت دیں, اور سیریسلی اس چیز کو اگر لے کے چلیں. اور مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری سپر پاور کنٹریز ہیں ان کو اس جو ہے نا اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اس جو ہے نا مسئلے کو ہمارے درمیان میں پاکستان انڈیا کے بیچ میں سالو کروانا چاہیے. سر چائنا سے پاکستان نے ہیلپ مانگی ہے, امریکہ سے ہیلپ مانگی ہے, مگر کوئی ہیلپ کرنے کو تیار نہیں ہے, جس کی وجہ سے پاکستان نے اب ترکی کی جانب رخ کیا. آپ کو پتہ ہے ترکی کی جو پرائیویٹ آرمی ہے وہ اکثر کنٹریز میں جاتی ہیں ڈفرینٹ مشنز کے لیے, اس کی بھاری رقم بھی لیتی ہے. تو کیا پاکستان اس جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے اس کنڈیشن میں ہے کہ انہیں ایک بڑی رقم ادا کر سکے؟ دیکھیں, ہماری جو کنڈیشن ہے وہ اکنامکلی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہم دوسری جو ہے نا جو ہے فورسز کو یہاں پہ بلائیں اور ان کو اس حوالے سے پے کر سکیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان کو ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ ہماری آرمی کے پاس اتنی کیپیبلٹیز ہیں کہ وہ فلی جو ہے نا خود ہی اس چیز کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ جو پاکستانی آرمی ہے وہ فلی جن کی آپ بات کری ہیں کہ ترکی سے جو وہ جو ہے نا اپوائنٹ کر رہی ہیں آرمیز کو, ان سے زیادہ اسٹرانگ ہے. تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی جو ہے نا کنٹری سے آرمی کو جو ہے نا خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے منگوانے کی. اچھا, کیا لگتا ہے انڈیا کی طرف سے اس طرح کے بیانات کیوں سامنے آ رہے ہیں؟ کیا انڈیا میں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان آزاد کشمیر کو بچانے کے لیے کس طرح کے اقدامات کرے گا, یا پھر ان اقدامات کو وہ پیش نظر رکھتے ہوئے ایک نئی تیاری کرنے والا ہے؟ دیکھیں, یہ تو جو ہے نا شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کلیشز ہیں, تو وہ نیو کوئی ٹاپک جو ہے نا ہاٹ ٹاپک بنانے کے لیے وہ جو ہے نا اس طرح کی ہرڈلز کریٹ کرتے رہتے ہیں. دیٹ از ہیبچوئل. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے. امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے, پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.